لیکن ہماری بدبختی بدنصیبی ہے، کئی ایسے بدبخت ہیں جی، نماز پڑھ لی، زکوٰۃ ادا کر لی، روزے رکھ لیے، حج کر لیے، سب کچھ کر لیا، حقوق اللہ حقوق العباد کا مکمل طور پر ہر لحاظ سے انہوں نے خیال رکھ لیا، لیکن حضور کی آل کی جو بے ادبی ہے، حضور کی آل کی جو محبت ہے، ان کے اندر بالکل بھی ان کے اندر ظاہر نہیں ہوتی۔ حضور کی آل کے ساتھ ان کی گستاخیاں اور بے ادبیاں جو ہیں، منافقت جو ہے، جو بغض ہے، وہ ہمیشہ پیش نظر آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا تم اس جو ہے کبھی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے زکوٰۃ دے دی، ہم نے روزے رکھ لیے، ہم نے حج کر لیا، حقوق اللہ حقوق العباد کی پاسداری کر لی تو ہم نے سارے حق ادا کر دیے۔ فرمایا نہیں، تم چاہے جتنی مرضی حقوق کو پورا کر لو، تمہارے اندر حقوق اللہ کے حقوق العباد کی تمام ساری خصوصیات پائی جائیں، لیکن اس کے برعکس جو ہے تمہارے دل کے اندر حضور کی آل کا اگر بغض پایا جائے گا، تم جتنی نمازیں پڑھو، تم جتنے صدقے خیرات کرو، تم جتنے مرضی روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، حقوق اللہ حقوق العباد کی پاسداری کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی پر اجر نہیں ملے گا، بلکہ وہ ساری کی ساری عبادتیں تمہاری ضائع چلی جائیں گی۔ ہاں اگر ان کے اندر کمی رہ گئی، لیکن سینے کے اندر، دل کے اندر حضور کی آل کی محبت باقی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ حضور کی آل کی محبت کے صدقے تمہاری جتنی خامیاں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ، رحمت کاملہ کے ساتھ، فضل عظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش کر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ شعبان المعظم کی 5 تاریخ کو تشنائے کام امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 4 ہجری 5 شعبان المعظم، کچھ روایتوں میں 4 کا بھی ذکر ہے اور کچھ میں نصف جمادی الاولیٰ کا بھی ذکر ہے، لیکن جو معروف و مشہور و معروف روایت ہے تاریخ کے حوالے سے وہ 5 شعبان المعظم کی ہے کہ 5 شعبان المعظم کو راکب دوش نبی، جگر گوشائے مرتضیٰ، دل بندے فاطمہ الزہرا، سرداران جنت امام علی مقام، تشنائے کام حضرت امام اعظم حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ 5 شعبان المعظم کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کی ولادت سے لے کر آخری وقت تک زندگی کے جتنے بھی ایام گزرے، تمام کا تمام وقت جو ہے آپ کے ہر دن، ہر گھڑی، ہر کام کے اندر دیکھنے والوں نے کرامتیں ہی کرامتیں دیکھی، کیونکہ آپ جب تشریف فرما ہوئے اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، آپ 6 ماہ کے حمل سے پیدا ہوئے اور 6 ماہ کے حمل سے واحد امام علی مقام امام حسین ہی تھے کہ جنہوں نے دنیا میں ایک ایسا پیغام دیا، دنیا میں اندر ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ رہتی دنیا تک ہر ایک کی زبان پر حسین حسین جاری رہے گا۔ امام علی مقام امام حسین، محبت اہل بیت، یہ ایمان کا اہم حصہ ہیں۔ جس طرح کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ارکان اسلام،
اور پھر اسلام کے اندر دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اگر نظر کی جائے، غور کیا جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ پر غور کیا جائے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور دوسرا ہے میری اہل بیت۔ جس بندے نے ان دونوں پر عمل کیا، مثال کے طور پر قرآن پاک کو، اہل بیت اطہار کو، ان کے دامن کو تھامے رکھا، ان کے ساتھ اپنی وابستگیاں قائم رکھی، وہی لوگ سرخرو ہو کر جنتی ٹھہریں گے۔ انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی و کامرانی کے سہرے ان کے سروں پر سجائے جائیں گے۔ تھیوری کے طور پر ہمیں قرآن پاک ملا، پریکٹیکلی کری جو ہے وہ ہمیں حضور کی اہل بیت ملی۔ دیکھیں عجیب اللہ تعالیٰ کا ایک معاملہ ہے کہ وہ رب ذوالجلال کہ جس نے فرمایا کہ اگر تم دنیا کی کامیابی چاہتے ہو، اگر تم اس دنیا کے اندر اپنی سرخروئی چاہتے ہو، تو تم دو چیزوں کے ساتھ ہمیشہ اپنے آپ کو جوڑے رکھنا، پھر تمہیں رزلٹ کیا ملے گا، پھر تمہیں اس چیز کے لیے اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا۔ جب تم قرآن پاک کو بھی اپنے لیے ضروری سمجھو گے، قرآن پاک کے ساتھ اپنی وابستگیاں قائم رکھو گے، قرآن پاک کے ساتھ تمہاری محبت قائم رہے گی، اور حضور کی اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی تمہاری وابستگیاں قائم و دائم رہیں گی، تمہاری محبت ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی، تو پھر رب تعالیٰ کی طرف سے صلہ کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ میں محبوب تم پر راضی ہو جاؤں گا، جب میں محمد الرسول اللہ تم پر راضی ہو جاؤں گا تو رب ذوالجلال بھی تم پر راضی ہو جائے گا۔ لیکن ہماری بدبختی، بد نصیبی ہے، کئی ایسے بدبخت ہیں جی، نماز پڑھ لی، زکوٰۃ ادا کر لی، روزے رکھ لیے، حج کر لیے، سب کچھ کر لیا، حقوق اللہ، حقوق العباد کا مکمل طور پر ہر لحاظ سے انہوں نے خیال رکھ لیا، لیکن حضور کی آل کی جو بے ادبی ہے، حضور کی آل کی جو محبت ہے، ان کے اندر بالکل بھی ان کے اندر ظاہر نہیں ہوتی۔ حضور کی آل کے ساتھ ان کی گستاخیاں اور بے ادبیاں جو ہیں، منافقت جو ہے، جو بغض ہے، وہ ہمیشہ پیش نظر آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا تم اس جو ہے کبھی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے زکوٰۃ دے دی، ہم نے روزے رکھ لیے، ہم نے حج کر لیا، حقوق اللہ، حقوق العباد کی پاسداری کر لی تو ہم نے سارے حق ادا کر دیے۔ فرمایا نہیں، تم چاہے جتنی مرضی حقوق کو پورا کر لو، تمہارے اندر حقوق اللہ کے، حقوق العباد کی تمام ساری خصوصیات پائی جائیں، لیکن اس کے برعکس جو ہے تمہارے دل کے اندر حضور کی آل کا اگر بغض پایا جائے گا، تم جتنی نمازیں پڑھو، تم جتنے صدقے خیرات کرو، تم جتنے مرضی روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، حقوق اللہ، حقوق العباد کی پاسداری کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی پر اجر نہیں ملے گا، بلکہ وہ ساری کی ساری عبادتیں تمہاری ضائع چلی جائیں گی۔ ہاں اگر ان کے اندر کمی رہ گئی، لیکن سینے کے اندر، دل کے اندر حضور کی آل کی محبت باقی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ حضور کی آل کی محبت کے صدقے تمہاری جتنی خامیاں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ، رحمت کاملہ کے ساتھ، فضل عظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش کر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ ہیں جی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ لیکن اس کے برعکس ہمارے جو نظریات ہیں بہت عجیب ہیں، بہت عجیب معاملہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ کسی کے دل میں علی کا بغض ہے، کسی کے دل میں حسن و حسین کا بغض ہے۔ یہ بھی پتہ ہے کہ جنت میں جو ہمیں جنت کا ٹکٹ ملنا ہے، آج جس جنت کا تم خواہش مند ہے، جس جنت کے لیے تم اپنے ماتھے کو رگڑ رہا ہے،
اس جنت کے سردار تو اللہ تعالیٰ نے حسن و حسین کو بنایا ہے، پھر تم حسین کے علاوہ، حسن و حسین کے علاوہ، علی کے علاوہ تم کیسے جنت میں جا سکتے ہو؟ عجیب معاملہ ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی محبت نصیب فرمائے، بغض علی سے، بغض حسن و حسین سے، بغض اہل بیت سے نکال کر اللہ تعالیٰ انہیں ان پاک ہستیوں کا ادب کرنے کی، ان کے ساتھ محبت دل و جان سے بڑھ کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔